تھے زہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کس طرح سے عباس کے رونے اور کراہنے کی آواز کس طرح پہنچتی ہوگی، اور کس طرح بے چین تھے کہ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر جاتے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں ان قیدیوں میں عباس پر اپنا چہرہ رکھ کر اپنی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے دل تو میرا چاہتا ہے کہ اس کی رسیوں کو کھول دوں، لیکن دیگر قیدیوں کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ نے آپ کی بے چینی کو دیکھا کہ آپ نیند نہیں کر رہے، بدر سے واپس آئے ہیں، جہاد میں کئی راتیں جاگتے رہے ہیں، گھر پہنچ چکے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے حضرت عباس کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن تہ یہ پایا کہ پوری نہ کھولیں، کسی ہوئی رسیوں کو ذرا ہلکا کر دیں تاکہ انہیں سونے، لیٹنے، بیٹھنے میں آسانی رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، عباس میرا چچا ہے، مگر میں اسلام کے اس قانون کی روشنی میں جس میں قیدیوں کو بند کیا گیا ہے، فدیہ اس سے طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ فدیہ دے دیں تو پھر عباس کی رہائی ہو سکتی ہے۔ عباس نے اپنے بھتیجے کو مخاطب ہو کر کہا، میں بہت عیالدار ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس علم سے، اس وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ عباس، جب تم بدر آ رہے تھے، جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے، تم نے ام فضل کے پاس ایک تھیلی وہاں سونے کی چھوڑی تھی۔ عباس نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ظاہری طور پر اسلام ابھی نہیں لایا، لیکن اس کا علم میرے اور میری بیوی کے درمیان تھا، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستوں، انہوں نے کہا، حضرت عباس نے اس وقت صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، رسیوں میں بندی حالت میں یہ کہا، میرے بھتیجے، میں آپ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، میں اسلام سے رغبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دل کی حقیقت کا علم کس کو ہے؟ زور سے کہو۔ ظاہری طور پر مشرکین کے ساتھ تم آئے ہو، اب فدیہ دینا ہوگا۔ حضرت عباس نے مکہ میں میسج بھیجا، وہاں سے فدیہ لایا گیا، اور اس فدیے میں کیونکہ زیادہ اشرفیاں سونے کی تھیں، ان میں عقیل بن ابی طالب کا فدیہ بھی ادا ہوا۔ حارث کے بیٹے جو کہ حضور کے چچا داد بھائی تھے، حارث بھی حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے کا فدیہ بھی عباس کی ان اشرفیوں سے ادا کیا گیا۔ اشرفیاں اسلام کے بیت المال میں آئیں، عباس کو رہائی ملی، لیکن میرے دوستو، آپ نے جاتے وقت حضرت عباس سے فرمایا کہ اسلام قابل قبول اس وقت ہوتا ہے کہ جب دل میں جو نیت ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، کہو لا الہ، دل میں لا الہ الا لیے پھر کر کوئی کافر اگر مر جائے اور اظہار اسلام نہ کرے تو فرمایا اسلام نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے یہ اقرار کرنا ہوگا، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، یہی بات ہے کہ حق گوئی میں زبان کو اختیار کرنا ہوگا۔ دل میں گناہ سے نفرت یہ ایمان کا ضعف ہے، گناہ کو دیکھ کر زبان سے حق گوئی کرنا یہ مجاہد کی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضرت عباس اسلام سے رغبت لے کر گئے، فدیہ تو ادا کر دیا، آزاد ہو گئے، اس کے بعد مکہ پہنچ گئے، مگر اب مجبور نہیں تھے، اب بندھے ہوئے نہیں تھے، اب قیدی نہیں تھے، اب آزاد تھے، اپنے شہر مکہ میں تھے۔ وہاں سے یہ میسج بھیجتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھتیجے، میں نے آپ کی مساوات کو بھی دیکھا، آپ کے چہرے کو شروع سے دیکھا، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے رب کو ایک مانتا ہوں، مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اسلام سے متاثر ہوئے، مکہ میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے میسج میں جواب میں فرمایا، اے عباس، ابھی تک تم مکہ میں رہو،
جب ضرورت پڑے گی تو آنا، کیوں کہ ہجرت کا ضرور شرف رب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ مہاجر ہونے کا شرف یہ معمولی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات ارض میں تمام نبیوں کے امتیوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ رکھنے والی امت میں وہ گروہ ہوگا جنہوں نے رسول اللہ کے لیے مکہ کو یا اپنے شہروں کو چھوڑ کر ہجرت کی ہو، یا ان آنے والے مجاہدوں کی نصرت کی ہو۔ ان مہاجرین و انصار کو سلام جن کے لیے رب نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جنت میں جنت عطا کرنے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں شہادت کے ساتھ بیان فرما دیا، جن کی ایمان کی گواہی خود رب نے دی، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ سچے اور پکے، بول دو انصار و مہاجر سچے اور پکے مسلمان تھے، کہو مسلمان تھے، مومن تھے، اور اگر کوئی انہیں کافر کہے تو ان سے رشتہ داریاں بھی رکھو گے، ان سے دوستیاں بھی جوڑو گے، یہ ایمان کے خلاف عمل ہوگا۔ رب نے جن کی ایمان کی گواہی دی ہو، رسول اللہ نے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہو، میرے دوستو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے امتی آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو مانا ہے، مہاجرین و انصار سے بڑھ کر ان کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ میرے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس کے بعد فتح مکہ سے قبل وہ پہنچے اور پھر مدینہ منورہ میں ہجرت فرما لی، اور پورے خاندان کے ساتھ آئے، جن میں عبداللہ ہیں، عبید اللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، کیسم ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں معبد ہیں، اس طرح ان کے بچوں کے نام ہیں۔ 10 بچے تھے، اور آخری بچہ جب ہوا تو اس کا نام انہوں نے تمام رکھا، اور یہ دعا کی کہ اے رب تو نے بہت دیا، اب اسی پر تمام کر دے۔ 10 بچے تھے میرے دوستوں اور بزرگوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کیا محبت رکھتے تھے۔ جب ایمان لے کر آئے تو آپ مسجد نبوی میں پھر مخاطب ہوئے، فرمایا رسیوں میں جھگڑے ہوئے اس چچا کو دیکھ کر دل درد کرتا تھا، میرے دل میں بہت افسوس ہوتا تھا، مجھے آج خوشی ہے کہ آج اس مسجد نبوی میں عباس نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، اور فرماتے تھے یہ میرا چچا وہ ہے کہ جس کا چہرہ میرے باپ کی طرح سے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے لیے آپ نے مسجد نبوی کے بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ والی جگہ پر، آج بھی مسجد نبوی کے پلروں پر وہ جگہ باقاعدہ طور پر مشہور ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، جو آج مسجد نبوی میں داخل ہے۔ آپ جاؤ مسجد نبوی میں، تاریخ سے واقف ہوں، وہاں حضرت عباس کا گھر آپ نے الاٹ فرمایا مسجد نبوی کی طرف سے دائیں طرف سے ہو، اور حضرت عباس دائیں طرف کے حصے میں رہتے تھے، بائیں طرف رسول اللہ کا حجرہ مبارک تھا۔ پھر محبت یہ تھی کہ جیسے ابوبکر پہلے اس حجرے کے آگے کھڑے ہوتے تھے، ایسے عباس بھی اس حجرے کے آگے رسول اللہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عباس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ ان کے بچوں کو 10 بچے تھے، مخاطب کر کے فرماتے تھے بچوں، اے میرے چچا زاد بھائیوں، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اب عمر میں وہ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی 5 سال کا تھا، کوئی 6 سال کا تھا، کوئی 7 سال کا تھا، کوئی 13 سال کا تھا۔ فضل سب سے بڑے تھے، تمام سب سے چھوٹے تھے۔ اس طرح اس کے درمیان میں عبید اللہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور اسی طرح کیسم ہیں۔ یہ سارے بچوں کو قریب کر کے حضور اپنی چادر ان کے اوپر ڈال کر یہ کہتے تھے، اے اللہ یہ خاندان رسول ہے، ان کو تو معاف فرما دے، ان کی درجات کو بلند فرما دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ انہیں علم عطا فرما۔ اور میرے دوستو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے کہ اپنے گھر میں اپنے باپ کی شفقت رکھنے کے باوجود حضور کے اس حجرے میں جا کر سوتے تھے جہاں ان کی خالہ کا وہ حجرہ تھا۔ وہ خالہ حضرت میمونہ تھیں، اور پھر اس میں خدمت کیا سر انجام دیتے تھے، روزانہ پانی کی مشکیں بھر کر لاتے تھے، اس طرح مسواک پیش کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ بن عباس پانی پیش کرتے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور پھر رشتے میں آپ کی سالی کے بیٹے بھی تھے۔ اس انداز سے ام فضل کا وہ بیٹا
خالہ کے گھر میں، ان کی ماں کی بہن کے گھر میں جو خالہ تھی ان کے گھر میں اس لیے رہتے تھے کہ رسول اللہ سے اور قربت حاصل ہوتی چلی جائے۔